اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مانسہرہ پریس کلب کے صحافیوں کا شکر گزار ہوں کہ مجھے آج انہوں نے دعوت دی پریس کلب آنے کی اور موجودہ حالات پہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی۔ تو بہت شکریہ آپ سب کا۔ جو آج کل کی ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں کچھ عرصہ پہلے جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوا تھا، اپنے تمام حلقہ باب دوستوں سے مشورے کے بعد۔ تو اس وقت کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ کسی کو کوئی چانس نہیں دے گا، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے پاکستان کی سطح پر مولانا فضل الرحمان صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں ہر لحاظ سے، اور انہیں حکومتوں کا اور ان کی جو نظر ہے وہ بہت وسیع نظر بھی ہیں، اور وہ سیاست کو سمجھتے بھی ہیں، اور پھر ساتھ جو ان کا ایک ریلیجس پارٹی کے طور پر بھی ان کا ایک نمایاں کردار رہا ہے، اور شروع دن سے جس موقف پہ قائم تھے اسی موقف پہ وہ رہے ہیں، ان میں کوئی بھی ذرا سا فرق نہیں آیا۔ تو میں اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھتا ہوں اور لیڈرشپس کو بھی دیکھتا ہوں، پاکستان کا سسٹم ہائی جیک ہوا ہے۔ یہ ایلیٹ کا سسٹم ہے، ایلیٹ کا سسٹم ہے، ایلیٹ کے لیے اور ایلیٹ اسے چلاتے ہیں۔ تو میں نے جو یہ سوچ کر فیصلہ کیا وہ اس لیے کیا کہ یہی ایک واحد جماعت ہے جو کہ کوئی اس سسٹم کو چیلنج کر سکتی ہے، اور یہ جو ایلیٹ کا سسٹم ہے یہ جب تک قائم رہے گا تو پاکستان کے عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا، جو موجودہ قیادت ہے پاکستان میں، اس کا اور عام آدمی میں بڑا فاصلہ آ گیا ہے۔ یہ لوگ اویلیبل ہی نہیں ہے عوام کے لیے، یہ لوگ اویلیبل ہی نہیں ہے لوگوں کی مشکلات حل کرنے میں۔ ان لوگوں کا طرز حکومت جو ہے وہ بیوروکریٹک ہے، اور اگر صحیح معنی میں وہ اگر حالات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے تو شاید وہ کچھ امپرومنٹس لا سکتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو پہلے بھی سیاستدانوں میں فاصلے تھے اور عوام میں فاصلے تھے، لیکن انہوں نے فاصلہ بہت بڑھا دیا ہے۔ ان کے کنٹرول میں نہ تو اضلاعی پہ پورا پاکستان قائم ہے، ہر ملک میں صوبے ہوتے ہیں، اضلاع ہوتے ہیں، تحصیلیں ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی گرپ نہیں ہے لوئسٹ لیول تک، اور ان کی جو پالیسیز ہیں وہ عوام کش ہی ابھی تک دیکھی ہیں، عوام کے لیے کوئی اس میں ریلیف نہیں دیکھا۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جمعیت علماء اسلام میں علماء اکرام ہیں، اور وہ ہم میں سے ہی ہیں، کامن لوگ ہیں، وہ ہر ایک کو اویلیبل ہے، ہر ایک کے مسائل کو جانتے ہیں، وہ عام لوگوں کے معاملات کو سمجھتے ہیں، اور پھر وہ کھڑے بھی رہتے ہیں کسی بات پہ، اور کوئی سٹینڈ لیتے ہیں تو عوام کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، ان کا اپنا سٹیک کوئی نہیں ہے۔ تو اب پاکستان میں نظام بھی ہمیں ایسا چاہیے جو لوگوں کا نظام ہو، جو ایلیٹ کا نظام نہ ہو۔ اب آپ خود صحافی ہیں، آپ مختلف
جگہوں پہ جاتے ہیں، مختلف دفاتر کا میں آپ انٹرویوز کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، یہ جو اضلاعی دفاتر ہیں یہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان سے کوئی ریلیف جو ہے وہ عوام تک نہیں ٹپکتی، بس پیسہ دو اپنا کام لو، کوئی بھی چیک نہیں ہے، کوئی بھی دیکھتا نہیں ہے، کوئی بھی اس پہ قوانین پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عدالت جاتا ہے تو 30 سال تک عدالت سے نہیں نکل سکتا، اگر کوئی کسی کا کوئی جائز کام بھی ہو وہ پیسے دینے کے سوا نہیں ہوتا۔ تو اب 74 سال اس ملک کے گزر گئے ہیں، پاکستان تو بنا تھا سارے لوگوں کے لیے، اس میں اگر ایک فقیر بھی ہے، اگر کوئی سڑک پہ بھیک بھی مانگتا ہے تو یہ ملک اتنا ہی اس کا ہے جتنا اس ایلیٹ طبقے کا ہے، لیکن یہاں پہ بہت فرق ہے عام آدمی میں اور اس طبقے میں۔ اب لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ریئلائز کیا ہے کہ آپ اس الیکشن کا رزلٹ دیکھیں، ایک طرف پورا ایلیٹ کلاس تھی، ایک طرف حکومت تھی، حکومت کے وسائل تھے، حکومت کی زور جبر سب کچھ تھا، وسائل تھے ان کے پاس، اور دوسری طرف عام لوگوں میں سے لوگ کھڑے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت علماء اسلام نے سویپ کیا پورے صوبے کا الیکشن۔ یہ وہ وجوہات ہیں جو میں نے بیان کی ہیں کہ لوگ اب اپنے میں سے اہل نمائندے چاہتے ہیں جن تک ان کی رسائی ہو، جن تک وہ پہنچ سکیں، جن سے اپنی بات منوا سکیں اور اپنے مفاد میں کوئی کام لے سکیں۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سابقہ حکومتیں بھی گزری ہیں وہ بھی ایلیٹ ہی کی حکومتیں تھیں، اور وہ بھی وہی طبقہ ہے جو پاکستان پہ حکمرانی کرتا رہے۔ تو اب جا کے عوام نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہم اپنے مفاد میں ان لوگوں کو ووٹ دیں جو ہمارے میں سے ہوں اور جو ہمارے مسائل حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ اب یہ کہہ دینا کہ یہ مولوی ہیں، علماء ہیں، یہ انہیں سیاست نہیں آتی، یہ سیاست کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ان علماء اکرام نے اور پارٹی سے وابستہ کارکنوں نے اور لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو یہی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، نہ صرف اس الیکشن میں پی ٹی آئی کوئی نقصان ہوا، بلکہ دوسری بھی دیگر ایلیٹ کلاسز جو ہیں انہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، انہوں نے بھی وہ اتنی سیٹیں نہیں لے سکے جتنی کہ وہ دعوے کرتے تھے۔ تو اب یہ واضح ہو چکا ہے اس صوبے میں، اور انشاءاللہ یہ پاکستان میں بھی واضح ہوگا کہ لوگ میچور قیادت، دوراندیش قیادت، مسائل کو سمجھنے والی قیادت، عوام کی اپنی قیادت جو ہے، اب وہ انشاءاللہ تعالی اس ملک میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورت میں آئے گی، اور انشاءاللہ لوگوں کے دیگر مسائل جو ہیں حل ہوں گے، اور اسے ہم صحیح عوامی حکومت کہہ سکیں گے۔ ہمارے ضلع میں اگر آپ دیکھیں تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ہر سیٹ پہ ولیج سے لے کے تحصیل تک ہر سیٹ پہ مقابلے کی پوزیشن میں ہے، اور انشاءاللہ ہم ہر سیٹ پہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دور اندیشی یہ ہوتی ہے کہ
دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلا جائے اور دوسروں کو بھی ساتھ ہم نوا بنایا جائے. تو ہماری پارٹی ایک ریئلسٹک جماعت ہے، سمجھنے والی جماعت ہے، اس کی قیادت سمجھنے والی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ دیگر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں چلیں اور ہم مل کر اگلا الیکشن جو ہے لڑیں. اپنے جو سیکنڈ فیز ہے اس میں ہم ان کے ساتھ بھی مل کر کوئی لائے عمل اختیار کریں. اب یہ فیصلہ جو ہے یہ اوپر سے ہوگا، یہ فیصلہ جو ہے ہماری ضلعی قیادت یہاں پہ موجود ہے وہ کرے گی، لیکن ہماری یہ تجویز ہوگی کہ ہم کسی کو اپنے آپ سے الینیٹ نہیں کرتے، ہم کسی کو اپنے سے دور نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ ہم سارے الیکشن لڑتے ہیں تو عوامی مفاد کے لیے لڑتے ہیں، عوام کے لیے لڑتے ہیں. تو اس میں جو بھی اس میں ہمارے ساتھ شریک ہو ہم اسے ویلکم کریں گے. اب رہ گی یہ بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو کیوں اتنا سیٹ بیک ملا. سیاستدان یا کوئی بندہ جو سیاست میں ہو تو اس میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، اس سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کا اخلاق اچھا ہو، اس سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ سچا ہو، اس سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ان کو اویلیبل ہو، اس سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کسی بات پہ کھڑا ہونے کی پوزیشن میں ہو، اس سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی سہولت کے لیے ممبر ہو، لیڈر ہو. آپ اگر یہاں پہ دیکھیں سوائے گالم گلوچ، سوائے اخلاق سے گری ہوئی باتیں، سوائے عوام کے سامنے جھوٹ بولنا، اس کے سوا تو ان کی اس قیادت میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، اور عوام بھی یہ سب کچھ دیکھتے ہیں جس کا یہ نتیجہ ہے. تو اب ہمیں آپ دیکھیں میں نے بھی بہت 40 سال میرے بھی سیاست میں ہو گئے ہیں، میں وہ بلدیات سے لے کے پروونشل منسٹریز تک لیڈر آف دا اپوزیشن یہ سارا کچھ رہا ہوں. میرا بھی اس میں ایک بڑا ایکسپیرینس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر ایک ماڈل ہوتا ہے جس سے لوگ سیکھتے ہیں، جس کو لوگ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں. لوگوں کی تو غلطی نہیں ہوتی، لوگ تو باتوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اندر کا تو نہیں پتہ ہوتا کہ جس کے لیے ہم ساتھ جا رہے ہیں وہ کیسا ہوگا. تو وہ اعتماد کر دیتے ہیں. ان کے اعتماد پہ پورا اتنا ہی لیڈر کی ایک خوبی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ کوئی بھی آپ چیزیں دیکھیں تو وہ نیگیٹو ہی نظر آئیں گی، کوئی پازیٹیو چیز ہمیں اس میں نظر نہیں آتی. میں کسی کا ذاتی مخالف نہیں ہوں، میں ہر پارٹی کا، ہر کارکن کا، ہر ایک کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اور میں کسی سے کوئی بغض نہیں رکھتا. لیکن یہ سوال ہے پاکستان کا، یہ سوال ہے ان لوگوں کا جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ 70-80% آبادی جو ہے پاکستان کی وہ لوور مڈل کلاس پہ مشتمل ہے. ان کے لیے کوئی ریلیف مہیا نہیں ہو سکا. ایلیٹ ہی کے لیے یہ ملک ہے، ایلیٹ ہی اسے کھاتے ہیں اور ایلیٹ ہی اسے چلاتے ہیں. تو اب جو الیکشنز ہوں گے اور اگر عوام کی آنکھیں اس سب کچھ کو دیکھ کر کھلیں تو پورے پاکستان میں انشاءاللہ ایسے ہی ریزلٹ ہوگا جیسا کہ PK میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی پہ لوگوں نے اعتماد کر کے دیا. تو میرا خیال ہے اتنی باتیں کافی ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، بہت مہربانی.